بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تائید کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نکتہ چینی کرنا ان کی ایک فطرت میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ تنقید کرنا مطلب وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر تھانے تک گئے تو بمبئی کیوں نہیں گئے، بمبئی گئے تو مکھیہ منتری سے کیوں نہیں ملے، اس طرح کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو حکمتاً کرنی پڑتی ہے، اور کل ہم نے جو فیصلہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ریلی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ امتیاز جلیل صاحب جو ہے زبردست ناموس رسالت کے لیے ریلی نکالے اور بہت ہی کامیاب رہا۔ مسلم شکتی پردرشن کا جو یہ ریلی تھا کافی تھا، اپنی بات کو سرکار تک پہنچانے کے لیے یہ بہت ہی کامیاب طریقہ رہا اور کارساز رہا۔ اور لیکن کچھ لوگ لوگ ناراض ہوئے کہ ممبئی تک امتیاز جلیل صاحب کیوں نہیں آئے، اس کا کیا ریزن ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، خفا ہے، اور بہت سارے لوگ غصہ ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم امتیاز جلیل کے آواز پر اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ان کا یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ امتیاز جلیل صاحب کا وہاں سے واپس آنا اس میں حکمت ہے۔ اگر امتیاز جلیل صاحب جاتے تو وہاں نہ جانے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کئی معاملے ہوتے ہیں قانونی کارروائی، اور کئی قانونی کارروائی داؤ پیچ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر امتیاز جلیل صاحب جو حکمت کے طور پر وہاں سے ریٹرن آنا، یہ ایک حکمت ہے۔ لوگ نہیں سمجھ رہے، اس لیے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائے، اور ان کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ممبئی کی طرف روانہ ہوئے، اور کامیاب رہا، سرکار تک آواز پہنچی، اور ہر ایک یوٹیوب نیوز چینل پر ان کے بارے میں چرچا ہونے لگا۔ ناموس رسالت کے خلاف جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ریلی بہت ہی کامیاب رہا، کارساز رہا، اور یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے مسلم ناموس رسالت کے لیے بلند ترین آواز اٹھایا، اور یہ پوری ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، چرچے ہو رہے ہیں۔ اور اس ریکارڈنگ کو سنیے، جو لوگ امتیاز جلیل صاحب سے ناراض ہے وہ اس ریکارڈنگ کو سنیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، ان کے نہ جانا، وہاں تک ممبئی تک نہ جانا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اس کو ضرور سنیے، اور بغیر سنے آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آپ نہیں تو اصل بات آپ کی رہ جائے گی، اور ان کا اور اسکپ نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ امتیاز جلیل صاحب ریلی کی کامیابی کے بعد لوگوں کو شکر ادا کیے، اور جو لوگ ان سے ناراض ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ کیوں امتیاز جلیل صاحب وہاں سے واپس آئے، اس کو ضرور سنیں، بغیر آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز جلیل، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل لگاتار تقریباً 12 گھنٹے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اورنگ آباد سے تھانے تک کا سفر طے کرنا، اس کے بعد بہت زیادہ سیویئر پین، بیک پین ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج دن میں مجھے 2 مرتبہ فزیو تھیراپی کروانی پڑی۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے جس طریقے کا رسپانس کل کے دن دیا، میں لفظوں میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہم نے جتنے بھی لوگوں نے آواز دی تھی، ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی تھی کہ ہمیں ممبئی جانا ہے اور سوتی ہوئی سرکار کو جگانا ہے، پولیس سے سوال کرنا ہے، جس بھاری تعداد کے اندر آپ لوگ اس ریلی کے اندر موجود رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اسے یقیناً یاد کیا جائے گا۔ اور ہم لوگ سب کلمے کی بنیاد کے اوپر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اکٹھا ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے رہے، ڈٹ کر سرکار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہے ہیں کہ آخر قانون اگر ہے تو اس قانون کا پالن کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں اس طرح سے لوگوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام گیا، صرف مہاراشٹر میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں آپ لوگوں کی اس کوشش کو سراہا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت لڑائی باقی ہے، کیونکہ جو کوئی بھی حرکتیں ہو رہی ہے یہ سرکار کی وجہ سے ہو رہی ہے، سرکار کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے، اور سرکار کا پورا ساتھ ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کی زبان اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس زبان کو تھوڑی کم کرنے کا کام ہم لوگوں نے اتنی بڑی ریلی کے ذریعے کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ حد تک تو ضرور کامیابی ملی ہے۔ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لڑائی ابھی
اور بھی ہمیں کرنی ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تائید کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نکتہ چینی کرنا ان کی ایک فطرت میں بنا ہوا ہوتا ہے. تنقید کرنا مطلب وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر تھانے تک گئے تو بمبئی کیوں نہیں گئے، بمبئی گئے تو مکھیہ منتری سے کیوں نہیں ملے. اس طرح کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو حکمتاً کرنی پڑتی ہے. اور کل ہم نے جو فیصلہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ریلی نکال کر الحمدللہ جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس اچھے طریقے سے جس نیک مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، اس میں ہمیں کامیابی ملی. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ داغ لگانے کی کوششیں آگے چل رہی تھی. اس وجہ سے کل کا جو فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے، وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کچھ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ پورا اچھے طریقے سے ہو گیا ہے. تو میں آپ سبھی لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عاشق رسول کی حیثیت سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے. اگر مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے تو یقیناً آپ بھی آواز دے، آپ بھی اپنے طور کے اوپر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرے. ہم بالکل آپ کا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے. تو جو لوگ اس ریلی کے اندر شامل ہوئے ہیں، ذاتی طور کے اوپر میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، خاص طور سے ہمارے بزرگ ماں بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور صرف مہاراشٹر نہیں، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی تھی. تو میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، پورا ویڈیو آپ نے دیکھا امتیاز جلیل صاحب کی، اور ان کی پوری باتوں کو سنا. یہ واضح ہو گیا کہ امتیاز جلیل صاحب کیوں نہیں گئے، کس حکمت کی وجہ سے ممبئی نہیں گئے. دوستو، امتیاز جلیل صاحب کا ناموس رسالت کے لیے اس طرح کارنامہ کرنا یہ سنہری لفظوں کے لکھنے کے برابر ہے. اور یہ واحد MIM پارٹی ہے جو مسلم کے لیے ہمدرد ہے اور یہ دوا کی طرح کام کرتے ہیں. باقی جو بھی پارٹی بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، وہ دکھاوا ہے، چھلاوا ہے. جیسے کہ عمران پرتاپ گری نے کہا کہ ہم کانگریسیوں جو ہے مسلمان کے وفادار پارٹی ہے، لیکن کہاں ہے عمران پرتاپ گری کی طرح دوسرے نیتا جو مسلمانوں کے ہمدرد بننے پھرتے ہیں؟ وہ جب ناموس رسالت کی بات آئی تو اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں چھپ گئے. یہ واحد شعر ہے اسد الدین اویسی جو کھل کر سامنے آئے اور وقت بل سے لے کر جو ہے ناموس رسالت میں ہر آواز کو جو ہے بلند ترین کے ساتھ آواز اٹھائے. تو آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے. پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم، خدا حافظ.